السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صبیح اختر صاحب خیریت سے؟ الحمدللہ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ جی الحمدللہ۔ جی 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 حضرت، عشاء ہو گئی آپ کے یہاں پہ؟ ہاں عشاء ہو گئی۔ آپ کون بول رہے ہیں؟ جی 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 میں محمد یوسف عرض کر رہا ہوں حضرت۔ کہاں سے؟ جی گجرات سے حضرت۔ کس جگہ؟ جی کس جگہ سے؟ گجرات میں حضرت بلساڑ ضلع ہے۔ اچھا جی 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 حضرت، آپ کا وہ طلبہ عزیز کے سامنے خطاب سنا 20 منٹ کا۔ جی 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 اس میں آپ ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں کہ گمراہ کے پیچھے چلنے سے گمراہ نہیں ہو جاتا آدمی۔ مہاتما گاندھی کے پیچھے حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ چلے، اور دلیل دی آپ نے۔ تو حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ مہاتما گاندھی سے قرآن اور حدیث کے حکم تو نہیں لیتے تھے نا، نہیں وہ تو لڑائی کا مسئلہ تھا جس میں مشترکہ دونوں کا مسئلہ ایک تھا۔ جیسے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہود سے بہت ساری چیزوں میں معاہدہ کیا ہوا تھا، لیکن جہاں شریعت کی بات آتی تھی وہاں ان کی بات نہیں مانتے تھے۔ بالکل ایسی ہونا چاہیے۔ تو آپ کی یہ دلیل سمجھ میں نہیں آئی کہ سعد صاحب کے پیچھے چلنے سے گمراہ نہیں ہوگا کوئی؟ یہ بولا میں؟ ہاں ہاں ہاں، مطلب یہ آپ نے کہا کچھ نوگاؤں ڈسٹرکٹ کا نام لیا ہے، وہاں والے کہہ رہے ہیں دونوں طرف چلو، حالانکہ دارالعلوم دیوبند نے تو صاف کہا ہے کہ سعد صاحب کے پیچھے جو چلے گا وہ فرقہ ضالہ بن جائے گا۔ کہاں معلوم کہا ہے؟ بالکل کہا ہے فتوے میں۔ پیچھے چلے گا کا مطلب جو ان کے نظریات کو مانے گا۔ ہاں 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 ایک آدمی ابھی شورا کی ہمارے آسام میں جماعتیں آ ہی نہیں رہی ہے، امارت والے ہاں ہاں جو ہے مختلف جگہ کام کر رہے ہیں، ہاں اب لوگ ان کو کہہ رہے ہیں کہ کام مت کرو ہاں جو کہ تمہارے امیر گمراہ ہے۔ ہاں ہاں یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم امیر کے گمراہی کو گمراہی سمجھتے ہیں، ہاں، ہم کو صرف کام سے مطلب ہے، اچھا، ہم تو علاقہ میں جماعت کا تبلیغ کا کام کر رہے ہیں۔ ہاں ان میں سے بیچارے بنگلہ زبان والے بہت سارے لوگ جانتے بھی نہیں ہیں کون ہے مولانا سعد صاحب، ہاں ہاں، کون ہے مولانا احمد لاٹ صاحب۔ جی 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 اب ان لوگوں کو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تم جو ہے بھی گمراہ، اور جو لوگ خاموش رہے وہ بھی گمراہ۔ ہاں، تو دارالعلوم دیوبند نے لیکن ایسا ہی کہا ہے حضرت۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ آپ کو میں بتاتا ہوں، مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی نہ مانتے ہوئے، اس کو نبی نہیں مانے گا، اس کے عقائد سے اتفاق نہیں رکھے گا اور اس کے فرقے میں چلے گا، یا تو اس کے امام کے پیچھے نماز پڑھے گا، نماز ہو جائے گی حضرت؟ نہیں ہوگی، وہ ختم نبوت ہاں کا ان تو کو سعد، ماننے کا مطلب ہی ہے کہ ان کے نبوت کو ماننا۔ تو سعد تو کہتے ہیں دارالعلوم دیوبند نے کہا ہے کہ انبیاء کی شان میں بیعت بھی کرتا ہے۔ مولانا میں نے کہا کہ سعد صاحب کو مانو۔ تو سعد کے پیچھے بھائی موضوع آپ کے بات کا پورا یہی تھا حضرت کہ یزید کے پیچھے عبداللہ، وہ مروان کے پیچھے عبداللہ ابن مسعود چلے، یزید کے پیچھے بھی زمانے کے لوگ چلے، مہاتما گاندھی کے پیچھے بھی لوگ چلے۔ آپ دلیل تو وہی دے رہے تھے کہ امیر کیسا بھی ہو ماننا چاہیے۔ تو پہلی بات تو امیر ہے ہی نہیں وہ۔ اور یہ بات آپ نہیں سنے؟ جی شخصیت پرستی میں نہیں جانا ہاں، چاہیے۔ تو ہاں صاحب نے کہا کہ مجھے فلاں کی تقریر میں بہت روحانیت محسوس ہاں ہوتی ہے، ہاں تو ہاں میں نے کہا کہ دجال والوں کو دجال کی تقریر میں بھی روحانیت محسوس ہوگی۔ جی 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 یہ آپ نے نہیں سنا؟ جی یہ سنا، لیکن بات کا خلاصہ حضرت اس لیے پوچھ رہا تھا کہ آپ نے دلیل یہ دی کہ سعد، مطلب خلاصہ آپ کی بات کا یہ تھا کہ سعد کے سعد صاحب کا نام ہی نہیں لیا ہے۔ نہیں لیا ہے بھائی۔ دیکھیے مولانا، میں آپ کو جو نوگاؤں والے اور یہ دکشن آپ کے آسام والے یوں کہہ رہے ہیں کہ وہ فلاں گروپ کے پیچھے چلو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، تو فلاں بات تو تبلیغ کی ہی کر رہے ہیں، اور تنازع یہی چل رہا ہے سعد صاحب والا، اور کوئی تو چل ہی نہیں رہا، بھلے خل کے نام نہ لیا ہو، مسئلہ اسی کی طرف آپ نے بات کی ہے۔ اور یہ سنیے میری بات، ہاں جی ہاں جی علاقے میں شورا والے آئے ہی نہیں ہیں، ہاں اور تبلیغ والے تبلیغی کام کر رہے ہیں، ہاں ہاں اور وہاں پر جو ہے شورا کے کوئی آئے نہیں تو وہ لوگ کام چھوڑ کے بیٹھ جائیں۔ ہاں ہاں مولانا، دیکھیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک علاقے میں بڑی بے دینی ہے، بڑی جہالت ہے،
शकील बिन हनीफ वाले आए और मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी वाले आए कि हम उस अकीदे की तरफ नहीं बुला रहे, हम तो तुमको तशहुद सिखाएंगे, सूरह फातिहा सिखाएंगे, रोज़ा नमाज सिखाएंगे, तो चलेगा मौलाना? बिल्कुल नहीं चलेगा। हाँ, तो फिर वही बात हजरत, वही बात हो गई ना। दारुल उलूम देवबंद ने कहा कि अंबिया की शान में बेअदबी करता है साद, अंबिया की शान में बेअदबी करने वाले के पीछे उसके अकीदे को न मानते हुए भी चला जाएगा। हजरत आप बड़े शेखुल हदीस भी हैं माशाअल्लाह, दारुल उलूम देवबंद हमारा बड़ा इदा, अभी उसने फिर फतवा दिया है जून के अंदर कि साद की बातों को सुनना भी नाजायज़ और उसको फैलाना भी नाजायज़, उनकी गलत बातों को सुनना। अरे हजरत मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी की मजलिस में जाके सही सही बातें सुनेंगे? मिर्जा गुलाम अहमद, अरे हाँ ठीक, चलिए सुनिए मैं मौलाना अशरफ अली थानवी अलैहि रहमा के पास मुफ्ती तकी साहब, शफी उस्मानी साहब बैत होने आए, कहा तुमने गैर मुक़ल्लिद से फ़लाँ किताब सुनी थी, पढ़ी थी, वो अपने किसी उस्ताद से पढ़ो, किताब गलत नहीं थी। आप समझे मौलाना, वो किताब गलत नहीं थी, लेकिन सुनिए, हजरत मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ ये निस्बत कर रहे हैं, ये किस किताब में लिखा है? हाँ जी, उनका वाक़या लिखा हुआ है, हमने बड़ो सुना है आप जैसों से ही। कहाँ पर आपने पढ़ा? हाँ तो मैं हजरत, हाँ चलिए मैं सुनाई बात मत कीजिए हजरत, तो मैं वही रहमतुल्लाह अलैह के। हजरत हम अपनी बात में लौट आते हैं, हम अपनी बात की तरफ लौट आते हैं। कादियानी और शकीली नमाज सिखाएंगे, हनफी वाली, और हमको सिखाएं तशहुद सिखाएंगे, अत्तहियात सिखाएंगे, सूरह फातिहा, और यानी सिखाएगा तब ना, यहाँ तो कादियानी है ही नहीं। तो सादियानी वही तो दारुल उलूम कह रहा है, तो मतलब मौलाना यहाँ के लोग जानते ही नहीं। अरे भाई जानने, ये बंगला जबान वाले ये अपने हजरत जबान से कोई उर्दू वाले को जानते ही नहीं। मेरे हजरत जबान का मसला ही नहीं है। साद कहता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिजुल खर्ची की, साद कहता है मूसा अलैहिस्सलाम ने गलत किया, साद कहता है तौबा के लिए जमात में जाना जरूरी है, उसकी जमात उसके। हाँ जी, अगर आप मेरी तकरीर के बारे में बोल रहे हैं तो आप खुद सोचिए कि मैं उनको गोया के तस्बीह दे दिया जो है हज्जाज इब्न यूसुफ से, हाँ, महात्मा गांधी से, कितना आगे बढ़ा दिया। और साद साहब के बारे में ही आपने कहा ना, यजीद, तो मैं तो उसको अगर मैं सही समझ रहा हूँ तो इतनी सख्त तस्बीह कैसे दे सकता था मैं? हाँ तो फिर हजरत फिर खुल के कह भी दीजिए कि वो गुमराह के पीछे चलने से, जिस तरह कादियानी के पीछे, शकीली के पीछे चलने से क्या है, जमात का काम करने से, तबलीग का काम करने से, ऐसा कहें कि तबलीग का काम पर न करे। हजरत वही मैं आपको कह रहा हूँ कि फिर हम कादियानी से भी सीख लेंगे ना। सुनिए, आप पहले सुनिए, आप अभी रिकॉर्डिंग भी कर रहे होंगे, और हाँ जी, गैर शरई बात है कि किसी के मोबाइल फोन को रिकॉर्ड किया। हजरत गैर शरई अस्मा और रिजाल की किताब नहीं, आप माशाल्लाह इल्मी आदमी, सुन लीजिए, अस्मा और रिजाल की किताब में जो रिजाल, सुनिए ना, जो रिजाल गलत, अरे हजरत जो रिजाल बेदीनी फैला रहे हो उनसे इजाजत लेना जरूरी नहीं है, उनके बारे में लोगों को चौकन्ना करने के लिए रिजाल से इजाजत लेनी जरूरी है। सुनकर बहुत हिमायत किया, इमारत वालों ने भी सुनकर हिमायत किया, लेकिन जो लोगों की अकल ही नहीं है, जो तकरीर की हकीकत को समझ ही नहीं पाया, बस हजरत खोल के आपने कह दिया। फिर आगे और मैं नहीं बात करना चाह रहा हूँ आपसे। अब हजरत बात कहाँ से खोल के कीजिए ना, ये देखिए मौजू है तो चले गए। साफ इनसे पूछ रहा हूँ कि भाई मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी है, शकील बिन हनीफ मलऊन है, या चलिए मिसाल लेते शिया है, इनके अकीदे से इत्तेफाक न रखते हुए क्या सूरह फातिहा इनसे सीखी जाएगी? तो ऐसे मसलहत पसंद लोगों ने ही दीन का बेड़ा गर्क किया है। ऐसे मसलहत, और हर मसले में हमारे देवबंदियत में ये बड़ी तकलीफ़ आ गई है कि आदमी गलत है लेकिन मसलहत पसंदी। आज सऊदी अरब जो गुल खिला रहा है, नेपाल जैसा मुल्क फ़िलिस्तीन के ऊपर होने वाले जुल्म के ख़िलाफ़ खड़ा है, हर मुल्क खिलाफ है, जबकि सऊदी के अंदर और दुबई के अंदर, बहरीन, मिस्र और जॉर्डन के अंदर ऐश की जा रही है। मसलहत पसंद खादिमैन, हरफैन, शरीफैन इनको चढ़ा दिया गया, हालांकि साफ साफ पता था कि मस्जिद अक्सा का सौदा करने वाले आले सऊद हैं,
قرآن کہتا ہے لا تتخذوا الیہود والنصارى، یہود نصارہ سے دوستی کر کے ایک مسلم ملک کی تباہی کرنے والا سعودی، لیکن ہمارے علماء کی مصلحت پسندی کی وجہ سے آج یہ سعودی ناسور بن گیا، غیر مقلد ناسور بن گئے۔ سعد کے بارے میں بھی یہی رویہ اپنا رہے ہیں، اور یہ مولانا شاید اس لیے یہ رویہ اپنا رہے ہیں کہ پتہ نہیں قیامت آوے کہ نہ آوے، پتہ نہیں اس دن خدا ہوگا کہ نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے کہ نہیں، لیکن یہ جس مدرسے میں پڑھاتے ہیں اس کے ہیڈ بدرالدین اجمل ہیں، بدرالدین اجمل محمود مدنی کے دوست ہیں، اور محمود مدنی بہت بڑے سعد کے حمایتی ہیں۔ تو اب ہو سکتا ہے ان کا عقیدہ یہ ہو کہ قیامت کے دن محمود مدنی خدا کی جگہ پہ ہوں گے، اور بدرالدین اجمل ہو سکتا ہے سفارش کا رول ان کو دیا جائے گا۔ سارے علماء جتنے سن رہے ہیں صاحب سن لیں، فیصلہ اللہ کرے گا۔ آپ نے علم ہمارے خاص کر کے دیوبندیت کے اندر بہت اکثریت شخصیت کا دفاع کرنے اتر پاتے ہیں۔ میں اکثر کیا تمہاری ماؤں نے تم کو شخصیت کے دفاع کے لیے پیدا کیا تھا، یا اللہ اس کے رسول اور اس کے دین کے دفاع کے لیے پیدا کیا تھا؟ شخصیت کو دیکھ کے ان کے تقوی کو لقوہ مار جاتا ہے، کیونکہ بدرالدین اجمل صاحب محمود مدنی خلم خلا دیوبند کے شورا کے اندر ہونے کے باوجود سعد کے حمایتی ہیں، اور بدرالدین اجمل صاحب کے ساتھ ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں، اور چونکہ حضرت اسی مدرسے سے تنخواہ لے رہے ہیں تو صاف بات کرنے سے کترا رہے ہیں، دونوں طرف کی بات کر رہے ہیں کہ میں نے ایک طرف تو کہہ رہے ہیں کہ حجاج بن یوسف سے بھی سعد کی مثال دی، اور میں نے یزید سے بھی مثال دی، اور پھر دلیل گاندھی جی سے بھی مثال دی، اور کہہ رہے ہیں ان کے پیچھے چلا بھی جا سکتا ہے۔ گمراہ کے پیچھے ہرگز نہیں چلا جا سکتا مفتی شیخ الحدیث صبیح احمد صاحب، ورنہ ہر رکعت میں واجب ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے اللہ گمراہوں کے پیچھے اور جن کے اوپر تیرا غضب ہوا ان کے پیچھے چلنے سے بچا۔ اور آپ کی دلیل شیخ الحدیث یہ ہے کہ سعد کی گمراہیوں کو گمراہی مانتے ہوئے اس کے پیچھے چلا جا سکتا ہے۔ یہی مصلحت پسندی اور یہی موقع پرستی اور یہی مفاد پرستی ہے۔ اللہ پوری امت کی حفاظت فرماوے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔